وہ کچن میں کھانا بنانے آئی تھی۔ دوپہر کے 3 بج چکے تھے، بابا بھی آنے والے تھے اور ابھی تک کچھ نہیں بنایا تھا۔ اس نے چولہا جلایا مگر خالی چولہا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تبھی اقبال صاحب کچن میں داخل ہوئے تھے۔ آفس بیگ ٹیبل پر رکھا۔ ارے کیا ہوا بابا کی گڑیا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ اقبال صاحب نے اس کے کندھوں کے گرد بازو حائل کیا۔ بابا گیس نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ وہ جھنجھلائی اور برا سا منہ بنایا۔ تو کیا ہوا پرنسس، کچن میں تو روز ہی کھانا بنتا ہے، کیوں نہ آج باہر سے لایا جائے؟ اقبال صاحب مسکرا کر بولے تو ان کے کہنے کے انداز پر لویزا مسکرا دی۔ اور ڈنر؟ اسے پھر فکر ہوئی۔ آج ڈنر بابا اور ان کی پرنسس باہر کریں گے اور پھر بابا اپنی پرنسس کو آئس کریم بھی کھلائیں گے۔ انہوں نے چٹکیوں میں مسئلے کا حل نکالا تو لویزا فی الحال کے لیے ہر فکر و پریشانی بھول گئی۔ پھر اقبال باہر سے کھانا لے کر آئے۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ وہ جلدی سے تیار ہوئی۔ بلیک گھیرے دار شلوار قمیص اور دوپٹہ حجاب اسٹائل اوڑھا اور بلیک شال کندھوں پر جمائے وہ باہر نکلی تھی۔ جہاں اقبال صاحب بائک نکالے اس کا ویٹ کر رہے تھے، لویزا ایکسائٹڈ سی بائک پر بیٹھی۔ دونوں نے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کھانا کھایا۔ لویزا بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر اقبال صاحب اسے لیے شہر کے ایک بڑے آئس کریم پارلر لے کر آئے۔ بابا، ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو بہت مہنگے والا ہوگا، لویزا نے معصومیت سے کہا۔ تو اقبال صاحب کہکہا لگا کر ہنس پڑے۔ خیر ہے پرنسس، کبھی کبھی ایسی عیاشیاں کر لینی چاہیے، امیروں والی فیلنگ آتی ہے۔ بابا کی بات پر وہ ہنس دی۔ وہ فیملی ہال میں ایک سائڈ پر سکون سی جگہ پر بیٹھ گئے۔ رانا میر ہادی سیما کے دماغ کی دہی کرنے پر آئس کریم پارلر آیا تھا، مگر سب سے پہلے یہاں آ کر جو منظر اس کو دیکھنے کو ملا، اس کے لبوں پر تمسخرانہ سی مسکان نے چھو لیا اور ہلکا کڑوا ہوا۔ لویزا کا اس کی جانب چہرہ تھا، جبکہ وہ جس کے ساتھ آئی تھی اس شخص کی اس کی جانب پیٹھ تھی۔ یونی میں تو بی بی حاجن بنتی ہے اور ادھر عیاشیاں ہو رہی ہیں، وہ دل میں بڑبڑایا۔ سیما اسے لیے ایسی ٹیبل پر بیٹھ گئی جو بالکل لویزا کے سامنے والا تھا۔ سیما نے آئس کریم آرڈر کی۔ جانے کیوں مگر اس کے ہوتے ہوئے ہال کا ہر منظر پھیکا پڑا تھا۔ سب کی نگاہیں اس سادہ مگر حسین چہرے کا تعاقب کر رہی تھیں۔ میک اپ سے پاک، جو بلیک دوپٹے میں یوں لپٹا ہوا تھا جیسے رات کی گہری آغوش میں 14ویں کا چاند دمک رہا ہو۔ سیما نے بلو جینز کے اوپر ریڈ شارٹ ٹاپ پہنا ہوا تھا، وہ بھی اپنے حسین ترین ہلکے میک اپ زدہ چہرے کے ساتھ جیسے پس منظر میں چلی گئی تھی۔ رانا میر ہادی بے دلی سے وہاں بیٹھا تھا، جب پاس کے ٹیبل سے کچھ معنی خیز سرگوشیاں سی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کافی دیر سے بابا جب ادھر ادھر دیکھتے تو ان کے کپ میں سے آئس کریم کھائی جا رہی تھی۔ وہ اس کی شرارت سمجھ چکے تھے، اسی لیے اسے گھورا۔ بابا کے کپ والی زیادہ مزے کی لگ رہی ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں اپنی پرنسس کو اپنے ہاتھوں سے اپنے کپ میں سے کھلاؤں گا۔ یہ بول کر اقبال صاحب نے اپنے کپ میں سے اس کو کھلانا شروع کر دیا۔ اس ہی ٹیبل پر کچھ منچلے نوجوان بیٹھے تھے جو امیر لوگوں کی بگڑی ہوئی اولادیں لگ رہے تھے، جن کی نظر اب لویزا اور اقبال صاحب پر تھی۔ وہ معنی خیز نگاہوں سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ ارے انکل جی، دیکھو کتنے رنگین مزاج ہیں بھائی، مگر وہ کہہ کہے ہال میں گونجے۔ میرا تو دل کر رہا ہے ڈوب مروں۔ ہم کیا مر گئے تھے جو اس حور کو یہ بڈھا ہی ملا۔ حور کے پہلو میں لنگور تو سنا تھا، آج بڈھا پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔
اور دیکھ کے صدمے سے برا حال ہے۔ وہ چاروں بنا حقیقت جانے اول فول بکے جا رہے تھے۔ ان کا ٹیبل میر ہادی کے ٹیبل کے بالکل قریب تھا، سو ان کی بکواس وہ بخوبی سن پا رہا تھا، اور اس کی تیوری پر جانے کیوں بلوں کے جال میں اضافہ ہو جا رہا تھا۔ لویزا، آپ چلو، میں بل دے کر آتا ہوں، اقبال صاحب بول کر کاؤنٹر کی جانب چلے گئے۔ وہ سر ہلاتی اٹھی اور باہر کی جانب بڑھی۔ وہ چاروں بھی اس کے پیچھے لپکے تھے۔ رانا میر ہادی کا میٹر شارٹ ہوا۔ سیما، تم رکو، میں آتا ہوں۔ ویئر آر یو گوئنگ؟ ضروری فون کال کرنی ہے، ابھی یاد آیا، بول کر وہ باہر آیا۔ ہے بیبی، یہ میرا نمبر ہے، اس بڈھے میں کیا رکھا جو اس کے ساتھ ہو؟ تمہیں تو میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک لڑکے نے لویزا کے سامنے آ کر بکواس کی۔ لویزا کا دماغ گھما۔ وہ بڈھا باپ ہے میرا۔ تم باپ ہو میرے؟ لویزا نے پھنکار کر کہا۔ تو ان چاروں پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اب اگر نہیں چاہتے کہ میں اپنی سینڈل اتار کر تم لوگوں کے سر پر بجا دوں تو دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ پھر وہ چلائی۔ ارد گرد کے لوگ متوجہ ہوئے۔ وہ چاروں گڑبڑائے۔ پاس ہی پلر کی اوٹ وہ کھڑا سگریٹ کے گہرے کش لیتا یہ تماشا دیکھ اور سن رہا تھا۔ ارے آپ تو غصہ کر گئی میڈم، میں تو فرینڈشپ کرنا چاہتا ہوں بس۔ ان میں سے جس کو اس پہ بے اختیار حسن اور حسین ترین سرخ و سفید لڑکی میں زیادہ دلچسپی ہو رہی تھی، اب وہ پھر ڈھیٹوں کی طرح اس سے مخاطب ہوا تھا، مگر سامنے سے اب بھی نہیں ہٹا۔ جس سے میری فرینڈشپ ہے وہ میرے ساتھ ہیں، مجھے کسی بھی اور ایرے غیرے فرینڈ کی ضرورت نہیں۔ آپ ہٹو گے سامنے سے کہ سیکیورٹی گارڈ کو بلاؤں؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ تو اب کی بار وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے سامنے سے ہٹ گیا۔ اقبال صاحب اندر سے باہر آئے۔ لویزا مسکرائی، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اقبال صاحب اپنی بائک تک آئے۔ اقبال صاحب بائک پر بیٹھے۔ کچھ اور کھانا ہے میری پرنسس نے؟ نہیں بابا، آپ کی آئس کریم سے ہی پیٹ فل ہو گیا۔ وہ پیچھے بیٹھی۔ اقبال صاحب نے بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ دو نگاہوں نے دور تک بائک کا تعاقب کیا۔ جھانسی کی رانی، پاگل لڑکی، بٹ اپنے ڈیڈ کے ساتھ تھی، اور میں بھی۔ وہ بڑبڑایا اور اندر کی جانب آیا۔ لویزا لائبریری میں بیٹھی گہری سوچ میں تھی۔ سامنے بکس اور اسائنمنٹ کے پیپرز پڑے تھے، مگر وہ تو کسی اور ہی دنیا کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ انتہائی غیر معمولی تھا، اور آج تیسرا دن تھا اسی تماشے کو۔ کیا یہ وہی کروا رہا تھا؟ اگر ہاں تو اس سے زیادہ گھمنڈی اور انا پرست کوئی نہیں تھا، اگر نہیں تو ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ آج اجالا بھی نہیں آئی تھی اور وہ سخت قسم کی بور ہو رہی تھی۔ اس کی گہری سوچ کے ارتکاز کو کسی کے قدموں کی قریب آتی چاپ نے توڑا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی بد دماغ شخص اس کو اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ جتنی شاندار پرسنالٹی اتنا ہی گھمنڈی۔ اب بھی وہ بلیک پینٹ اور کیمل کلر شرٹ میں مغرور سی چال چلتا بکس ریک میں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ بدمزہ ہوئی۔ پہلے ہی موڈ سخت قسم کا آف تھا، اوپر سے یہ۔ وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی تاکہ فوراً گھر چلی جائے۔ اور جو کوئی بک ایشو کروانے آیا تھا اس پر نگاہ پڑی، پر یہ دیکھ کر فوراً رگیں تنی کہ وہ اس کو دیکھ کر بھاگنے کے چکر میں ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر اس کے قریب آ کر اس کے سر پر سوار ہوا۔ کیا ہوا مس ایلوویرا؟ گیس بتی گل ہو گئی؟ افسوس تمہارے بابا کی تمہاری سو کالڈ کڑکی کی وجہ سے اس عمر میں اتنی خواری بھگتنی پڑ رہی ہے۔ ہادی کا لہجہ مذاق اڑاتا سا تھا۔ لویزا شوق سی اپنی بک کو دیکھے جا رہی تھی۔ تو واقعی یہ سب یہی کروا رہا تھا؟ اس کا دل تو کیا سامنے کھڑے شخص کو کہے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ وجوہات کئی ساری بنتی تھیں، مگر دوبارہ اس بدتمیز کے منہ کون لگتا؟ آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ وہ تل ملا کر بولی۔ بتا چکا ہوں کیا چاہتا ہوں۔ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے
اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ آپ کو میری سوری میں اتنی دلچسپی کیوں ہے آخر مسٹر ہادی؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ اور تم میں اتنی اکڑ کیوں ہے آخر ایلوویرا؟ وہ بھی اس کے انداز میں بولا۔ جب میری کوئی غلطی ہی نہیں تو میں معافی کس بات کی مانگوں؟ لویزا اب اپنی چیزیں سمیٹ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھ سے الجھنے کی، رانا میر ہادی نے تنفر سے کہا۔ کیوں آپ خدا ہیں جو کسی بھی عیب سے پاک ہیں؟ آپ سے مسٹیک نہیں ہو سکتی ہے، مگر میری کوئی بھی غلطی مجھ سے سوری نہیں بلوا سکتی۔ تم سے بلوا سکتی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا آگے جا کر ان کہے گئے الفاظ کی ہرجانہ کی ادائیگی کرتے وہ خون کے آنسو رونے والا ہے۔ اس دن آپ کی بھی اتنی ہی غلطی تھی جتنی کہ میری، تو آپ کو اپنی غلطی کیوں نظر نہیں آتی؟ چلو وہ بھی میں ہی بتا دیتی ہوں، کیونکہ آپ ایک انتہائی انا پرست، گھمنڈی اور بد دماغ شخص ہیں۔ لویزا نے پتھر سے سر پھوڑا۔ ہے ایلوویرا، منہ سنبھال کر بات کرو، وہ دانت پیس کر بولا۔ خبردار جو آپ نے بھی مجھے اس بےہودہ لفظ سے پکارا۔ لویزا اقبال نام ہے میرا، وہ بھی چڑھ کر بولتی جھٹکے سے پیر پٹکتی وہاں سے چلی آئی۔ رانا میر ہادی دانت پیس کر رہ گیا۔ اف، یہ لڑکی مرے گی میرے ہاتھوں سے۔ آج اجالا کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ رات سے تیز بخار تھا، تبھی وہ یونی نہیں گئی تھی۔ اب بخار تو میڈیسن لینے کی وجہ سے اتر گیا تھا، مگر وہ اپنے بیڈ پر لیٹی کمفرٹر میں گھسی ہوئی تھی۔ فوزیہ بیگم بار بار اسے آ کر دیکھ لیتی۔ اب بھی وہ نیم غنودگی میں تھی، جب پھر روم کا دروازہ ہلکا سا نوک کر کے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ نہیں جانتی تھی کوئی دن بھر کی اپنی بے چینیوں کا حساب کتاب لینے اس کے سر پر پہنچ چکا ہے۔ ماما پلیز بچوں کی طرح تو مت ٹریٹ کریں۔ آئی ایم فائن ناؤ، وہ غنودگی میں ہی کمفرٹر سے بولی۔ نو میری جان، بچوں کی طرح نہیں، میں تو بیوی کی طرح ٹریٹ کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہتے کمفرٹر سے باہر نکلے، اس کے گداز بازو پر اپنے لب رکھے تھے، اور علی کے اس عمل اور بات پر اجالا بیگم کی غنودگی بھگ سے اڑی تھی اور تڑپ کر اٹھی۔ وہ جو اس کے اوپر جھکا ہوا تھا اس کے کشادہ سینے سے ٹکرا کر پھر اپنے تکیے پر گر گئیں۔ علی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اف، کیا مصیبت ہے علی، پتھر باندھ رکھے ہیں کیا؟ اس نے اپنی چھوٹی سی ناک سہلائی۔ نو میری جان، تمہارے لیے تو میں موم سے بھی زیادہ نرم ہوں۔ یہ بول کر اس نے اپنے لبوں سے اس کی ناک کو چھوا تو اجالا کے ہوش اڑے، کیونکہ وہ مکمل اس پر جھکا ہوا تھا۔ علی پیچھے ہٹیں، بہت بدتمیز ہیں آپ، وہ جھلائی۔ ابھی میں نے بدتمیزی کی کہاں ہے؟ ڈیئر فیونس، اس کی نگاہوں کے فوکس اجالا کے گلابی لب تھے۔ علی، میں بہت برا پیش آؤں گی، اس نے وارننگ دی تو علی نے سرد سی آہ بھری، مگر پھر بھی ایک حدت بھرا نرم لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا تو وہ پھر گڑبڑائی۔ علی، وہ چلائی۔ علی مسکرایا اور پیچھے ہٹا۔ کیا میں نے کیا کیا؟ وہ انجان بنا۔ کوئی نہیں جان، ایک مرتبہ اس صیاد کے دام میں پھنسی تو رہائی ممکن نہیں ہوگی، پاگل کر دوں گا تمہیں۔ اس نے دانتوں تلے لب دباتے اس کا لہو چھلکاتا چہرہ دلچسپی سے دیکھا۔ سنے علی، میں اچانک ہی یونی نہیں گئی، آپ نے لویزا کو دیکھا تھا یونی میں، وہ ایک دو دن سے کافی اپسٹ لگ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے اسے؟ اجالا نے اچانک کہا تو علی نے نظریں چرائیں۔ نو اجالا، مجھے نہیں معلوم، اور مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ وہ مشکوک سی ہوئی، مگر تبھی روم میں فوزیہ بیگم انہیں چائے کے لیے بلانے چلی آئیں تو علی کی گلو خلاصی ہوئی تھی۔ وہ سر سے آہ بھرتا اجالا کے پیچھے ہو لیا۔ وہ کینٹین میں بیٹھی اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو بار بار پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ آج پھر عجیب ہو رہا تھا، ہر 3 میں سے 2 لیکچرز میں سے اسے کسی نہ کسی بہانے سے کلاس سے باہر کیا جا رہا تھا،
اور اب لویزا کی برداشت بھی جواب دینے لگی تھی۔ بیگ میں سے ٹشو نکالا اور اپنی آنکھوں کے کونے صاف کیے۔ رانا میر ہادی ایک ٹیبل پر بیٹھا کافی کے گھونٹ بھرتا گہری نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اجالا اسے ڈھونڈتی کینٹین میں آئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹتی اٹھی اور اجالا کے ساتھ چلی گئی۔ اجالا کا صدمے کے مارے برا حال تھا۔ لویزا خود پر بیتی تمام کارگزاری اسے سنا چکی تھی اور اب وہ دونوں خاموش بیٹھی اس مسئلے کا حل سوچ رہی تھیں جب علی ان کے پاس آیا۔ کلاس میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ ان دونوں کو اتنا خاموش دیکھ کر وہ لویزا کی جانب گھوما تھا۔ لویزا، آپ اس سے ایک مرتبہ سوری بول لیں تو یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا، علی نے نگاہیں چراتے اسے کہا تو لویزا نے شکوہ کناں نگاہوں سے پہلے اسے اور پھر اجالا کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ساری غلطی اس گھمنڈی بد دماغ، بد لحاظ اور بد زبان جاہل انسان کی ہے جو مجھے جھکا کر اپنی جھوٹی انا کی تسکین کی خاطر اب جانے کون کون سے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے۔ تو میں سوری کیوں بولوں؟ سوری تو اسے بولنا چاہیے اپنے اتنے گرے ہوئے ہونے پر، اپنی جہالت پر، جسے دولت کے غرور نے اندھا اور ظالم بنا دیا ہے کہ زمین پر اکڑ کر چلتا غریب بندوں کا ناخدا بنا پھر رہا ہے۔ جانتے نہیں آپ زمانوں سے ایسے ناخداؤں کی اکڑ و غرور کو کیسے تار تار کیا جاتا رہا ہے۔ وہ پھٹ پڑی اور رانا میر ہادی جو علی کو ڈھونڈتا وہاں آیا تھا یہ سن کر تن فن کرتا ان کی کلاس میں آیا تھا۔ آہٹ پر وہ تینوں چونکے تھے۔ وہ سامنے کھڑا خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا جس کے اطمینان میں رتی بھر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ شدید طیش و اشتعال میں اس کی جانب بڑھا تھا۔ کیا بکواس کی اس نے؟ ذرا دوبارہ بولنا۔ اس کے بڑھتے قدموں کو علی نے بیچ میں آ کر روکا تھا جب اس نے ڈائس کو بری طرح کک رسید کر کے اپنا غصہ اس پر نکالا تھا۔ ڈائس ایک دھماکے سے دور لویزا کے قدموں میں جا کر گرا کہ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں زور سے میچ کر اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ علی سے گھسیٹتا وہاں سے لے کر جا چکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہ پوری یونی میں تماشا اور چٹپٹی گوسپ کا ذریعہ بن چکی تھی۔ پوری یونی کو ان کے ہر جھگڑے کا پتہ چل چکا تھا۔ مرچ مسالے کے ساتھ ہر جگہ اس بات کا ذکر کیا جانے لگا۔ دشمنی میں ہی صحیح لویزا اقبال کا نام رانا میر ہادی کے ساتھ لیا جانے لگا، اور یہ بات سیما کو انتہائی ناگوار گزری تھی کہ چاہے دشمنی اور نفرت میں ہی صحیح لویزا کا نام میر ہادی کے نام کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ کیوں؟ آخر وہ نفرت میں ہی صحیح کیوں اس کو اتنی اہمیت دیتا تھا کہ اس کا نام ہادی کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے؟ کیوں اس کو سر پر سوار کیے پھر رہا ہے؟ وہ گھر آئی، چھپ کر بے تحاشا روتی اس وقت کو کوس رہی تھی جب اپنی بدقسمتی سے جا ٹکرائی تھی۔ ایک ہفتے سے وہ گھر پر تھی۔ انہیں پریشان کرنے کا سلسلہ ہنوز جاری تھا۔ اس نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ بابا نے اس کی چھٹیوں کا پوچھا تو وہ طبیعت خراب کا بہانہ کر کے سہولت سے انہیں ٹال گئی تھی۔ اجالا روز آ کر اسے لیکچرز کے نوٹس دے جایا کرتی تھی۔ وہ ابھی تک چٹانوں جیسا حوصلہ رکھے بیٹھی تھی۔ اس کے بابا اس کے ساتھ تھے تو کوئی اسے توڑ کیسے سکتا تھا؟ مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ وہ بری طرح ٹوٹ کے بکھری ہوئی اور روئی جب ایک دن اقبال جھکے سے کندھوں سمیت جاب سے آدھے دن میں ہی واپس آ گئے۔ پہلے تو کچھ نہیں بتایا مگر ان کی پریشانی دیکھ لویزا بے چین ہو گئی۔ بے حد اصرار کر کے پوچھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ انہیں جاب سے بنا کوئی نوٹس دیے، بغیر کوئی وجہ بتائے نکال دیا گیا ہے، اور یہیں آ کر وہ ٹوٹی تھی کہ اقبال صاحب پہلے تو دوسرے گیس و بجلی کے معاملات کو لے کر بے تحاشا پریشان تھے، اور اب جاب کے چھوٹنے نے ان کی کمر جیسے توڑ کر رکھ دی تھی۔ لویزا کو وہ ایک ہفتے میں برسوں کے ضعیف اور بوڑھے دکھنے لگے تھے۔ انسان کے حوصلے بلند ہوں تو وہ اپنے لیے نہیں جھکتا، نہ ٹوٹتا ہے۔ خود سے جڑے رشتوں کو ٹوٹتے بکھرتے دیکھ کر ضرور ٹوٹ سکتا ہے، اور یہی ہوا تھا لویزا کے ساتھ۔ وہ اپنے بابا کو اس قدر پریشان دیکھ کر ضرور ہار مان گئی تھی، تبھی ایک فیصلہ کر کے اٹھی تھی۔ بابا، آپ اپنے کمرے میں آرام کریں، میں اجالا کی طرف ہو کر آتی ہوں۔ نوٹ سے متعلق
ایک ضروری کام ہے۔ اس نے نگاہیں چراتے کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ گڑیا، مگر اپنا خیال رکھنا، وہ کہتے اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے۔ لویزا اپنے روم میں آئی۔ بلیک فراک کے نیچے بلیک جینز پہن رکھی تھی، بلو دوپٹہ حجاب اسٹائل میں اوڑھا اور کندھوں پر مخصوص انداز میں شال اوڑھی۔ اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے نکلی۔ گھر سے نکل کر علی کو کال کر کے ایک ایڈریس ضرور مانگا تھا۔ رکشے میں بیٹھی تو آنسو لڑی اور موتیوں کی شکل میں گود میں بکھرنے لگے تھے۔ ہوش تو تب آیا جب مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ کر رکشہ جھٹکے سے رکا تھا۔ سامنے ہی میر لاج کی پرشکوہ عمارت اس کے سامنے تھی۔ وہ یہاں تک کس طرح آئی تھی وہی جانتی تھی۔ رکشے سے اتری۔ بھائی مجھے بس 10-15 منٹ کا کام ہے، یہیں رکنا، میں آتی ہوں، پیسے ادا کر کے اس نے بولا تو رکشے والے نے اثبات میں سر ہلایا۔ اس نے لرزتے کانپتے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ رانا میر ہادی کال پر زمینوں کے حساب کتاب کی ڈیٹیلز لے رہا تھا۔ بابا سائیں حویلی بلا رہے تھے مگر وہ کچھ دن سے ٹال رہا تھا۔ کال جاری تھی جب افضل دستک دے کر اندر آیا۔ اسے مصروف دیکھ کر وہ وہیں رک گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد اس نے فون رکھ کر سوالیہ نگاہوں سے افضل کی جانب دیکھا۔ چھوٹے سائیں، لویزا میڈم آئی ہیں، ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے، آپ سے ملنے کا کہہ رہی ہیں۔ افضل نے کہا تو میر ہادی کے لبوں کو ایک فاتحانہ اور جاندار سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ تم جاؤ چائے پانی کا بندوبست کرو، میں دیکھتا ہوں، وہ اطمینان سے بولا اور چائے پانی کا بندوبست کرنے کا تو یوں بولا جیسے ان میں نہ جانے کتنے خوشگوار تعلقات تھے، یا دونوں جانے کتنے گہرے دوست تھے۔ وہ جانے کیوں مگر بلا ارادہ ہی ڈریسنگ کے سامنے آیا تھا اور اپنا حلیہ ملاحظہ فرمایا۔ وائٹ ٹی شرٹ کے نیچے بلیک ٹراؤزر، گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اپنے بیڈ روم سے ڈرائنگ روم کی جانب آیا، مگر ڈرائنگ روم میں آ کر ایک مرتبہ تو ٹھٹک کر رکا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی یونی والی تنتنے اور روبدار لویزا اقبال تو نہیں لگ رہی تھی۔ وہ جو سامنے بیٹھی تھی، سوجی سرخ ہلکے زدہ آنکھیں کہ جانے کتنا روئی ہو، اترا چہرہ، یہ تو کوئی اور ہی لویزا اقبال تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آیا تو لویزا نے بیگ کو مضبوطی سے مٹھیوں میں جکڑ کر جانے کتنا برداشت کر رہی ہو، وہ بغور اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ وہ سامنے آیا تو لویزا جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میر ہادی خاموشی سے کھڑا اس کی جانب دیکھے گیا، جو کچھ کہنے کا حوصلہ جمع کرتی بری طرح اپنے لب کچل رہی تھی۔ آئی ایم سوری، رانا میر ہادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ جھٹکے سے واپسی کے لیے مڑی۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ اس کی سوجی آنکھیں، اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ہار گئیں۔ جانے کیوں مگر جان بوجھ کر اسے روکنے کو پوچھا۔ وہ کچھ بھی بول کر اسے روکنا چاہتا تھا، اسی لیے یہی صحیح، مگر جب وہ حسب معمول اگنور کر کے جانے لگی تو میر ہادی بری طرح چڑھا تھا اور جھٹکے سے اس کے سامنے آیا۔ تمہاری پرابلم ہی یہی ہے، کم سنائی دیتا ہے کیا؟ میں نے کچھ پوچھا۔ ایلو ویرا، وہ سخت جھنجھلایا۔ لویزا خاموشی سے سامنے کھڑے پاگل اور سنکی شخص کو دیکھے گئی۔ جب پھر رانا میر ہادی نے شوشہ چھوڑا۔ شکست تسلیم کرتی ہو؟ میرا جواب شاید تمہیں پسند نہ آئے، کہیں تمہاری انا کو پھر ٹھیس نہ پہنچ جائے، اس لیے جانے دو۔ لویزا کا سرسراتا لہجہ میر ہادی اس کی جانب دیکھے گیا۔ جب وہ پھر اس کے پہلو سے نکل کر جانے کو پر تولنے لگی۔ میں سننا چاہتا ہوں۔ ہار گئیں؟ ایک ہی سوال تیسری مرتبہ پوچھا تو لویزا کے تلووں پر لگی اور سر پر بجھی تھی۔ اگر ایک کمزور اور اپنے سے کئی گنا کم حیثیت لڑکی کو اپنی دولت اور رتبے کے بلبوتے پر جھکا کر اسے تم اپنی جیت مانتے ہو تو مجھے تو تمہاری مردانگی پر ہی شک ہو رہا ہے میر ہادی، کیونکہ اگر
مرد ہوتے تو کسی ٹکر اور حیثیت کے اپنے جیسے مرد سے مقابلہ کرتے، مگر تم تو مجھے جھکانے کے چکر میں اتنا نیچے گر گئے کہ ایک بوڑھے ضعیف الامر آدمی کو بھی نہ بخشا اور اسے اس کی جاب سے نکلوا دیا۔ تو ہے رانا میر ہادی تمہارے مرد ہونے پر، ایک بزدل اور کم ظرف ہو تم، جو ایک کمزور لڑکی کو جھکا کر اسے اپنی فتح سمجھ رہے ہو۔ وہ رانا میر ہادی کا دھواں دھواں چہرے پر ایک آخری نگاہ ڈالتے اس کے پہلو سے ہو کر نکلی، مگر کچھ یاد آنے پر رکی۔ جیت مبارک ہو رانا میر ہادی، اور میرا ایمان ہے اور تمہیں بد دعا کہ آج کے بعد یہ جیت تمہیں کبھی سکون لینے نہیں دے گی۔ اور ہاں، ابھی ابھی یہ سب بول کر میں نے جو تمہاری انا کو ایک مرتبہ پھر ٹھیس پہنچائی ہے، اس کے لیے اگین سوری۔ وہ کہہ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، اور سیما جو میر ہادی سے ملنے وہاں اپنی گاڑی میں آئی تھی، لویزا کو میر لاج سے نکلتے دیکھ کر جل کر خاک ہوئی تھی اور تن فن کرتی اندر آ کر میر ہادی کے سر پر سوار ہوئی تھی۔ یہ آخر لگتی کیا ہے تمہاری؟ کیوں آئی تھی یہاں؟ میر ہادی کیوں دے رہے ہو اسے اس قدر امپورٹنس کہ وہ میر لاج تک پہنچ گئی؟ بات کیا ہے آخر؟ مجھے بتاؤ، میں سننا چاہوں گی۔ وہ جو پہلے ہی دل و جان سے جلا بھنا بیٹھا تھا، سیما کی باتوں سے مزید اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ گارڈز! وہ دھاڑا۔ افضل بھاگ کر اندر آیا۔ سیما بھی اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ اس کو اندر آنے کی پرمیشن کس نے دی؟ اٹھا کر باہر پھینکو، وہ ہذیانی سا ہو کر چلایا۔ تو افضل نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ذلت و اہانت سے جس کا چہرہ لال بھبوکا ہو چکا تھا، وہ تیز قدموں سے چلتی باہر نکلتی چلی گئی۔ پیچھے میر ہادی نے ڈرائنگ روم کی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا تھا۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا، لویزا کو سکون آیا تھا، سب ٹھیک ہو چکا تھا، بجلی گیس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا، اور کمپنی نے معذرت کے ساتھ اقبال صاحب کو نہ صرف واپس جاب پر بلا لیا تھا بلکہ ان کی پرموشن بھی کی گئی تھی۔ وہ ایک ہفتے سے دوبارہ یونی جا رہی تھی، اور اس دوران ست شکر کے ایک منحوس چہرہ دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ یعنی راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، گہری خاموشی تھی۔ مگر کیا یہ سکوت اور گہری خاموشی کسی بڑے طوفان کی آمد اور پیش خیمہ ہونے کا اشارہ تو نہیں تھا؟ کیا بات ہے، میرا بچہ کچھ الجھا الجھا سا لگ رہا ہے۔ وہ جو ایک ہفتے سے حویلی میں تھا، آج ممتاز بیگم کی گود میں منہ دیے لیٹا تھا۔ کچھ نہیں امی سائیں، کوئی خاص بات نہیں، اس نے آنکھیں موندے موندے کہا۔ یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ ممتاز بیگم کو فکر ستا رہی تھی۔ وہ تو یوں حویلی سے بھاگ بھاگ کر لاہور جاتا تھا جیسے قید سے چھوٹا قیدی بھاگتا ہے، مگر اب کی بار تو ہفتہ ہو چکا تھا، اس نے جانے کا نام نہیں لیا تھا ابھی تک۔ کل جاؤں گا۔ اماں سائیں نظر نہیں آ رہی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا ان کی؟ میر ہادی اٹھ بیٹھا، گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس نے بات گھمائی اور ماں کی خود سے توجہ ہٹا کر دوسری جانب مبذول کرنا چاہی، مگر وہ ماں تھیں اس کی۔ اچھا ٹھیک ہے، آرام کرو، میں اماں سائیں کو دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر گئیں تو وہ دوبارہ اپنے بیڈ پر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹ گیا، آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ جب دروازے سے اندر آتی آہٹ محسوس ہوئی۔ آہٹ بیڈ کے قریب آئی تو اس کے بازو آنکھوں پر سے ہٹا۔ سب سے پہلے نگاہ پاؤں پر پڑی، جینز کی بلیک پینٹ کے اوپر بلو فراک۔ وہ جانے کیا تصور کر کے جھٹکے سے اٹھا تھا، مگر سامنے کھڑی جس ہستی پر نگاہ پڑی، موڈ پھر بری طرح آف ہوا تھا۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ جب یہاں آیا کروں تو اپنی منحوس شکل مت دکھایا کرو مجھے، اور یہ کیا بےہودہ سا لباس پہن رکھا ہے۔ وہ بگڑے تیور لیے خواہ مخواہ دھاڑا تو بختاور سہم سی گئی۔ وہ جی اماں سائیں نے لا کر دیا تھا یہ لباس، اور اماں سائیں نے مجھے یہاں بھیجا۔ کیا آپ سے پوچھ لوں کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں آپ کو؟ وہ ڈری سہمی سی بولی۔ فی الحال تو اپنی یہ روندو شکل لے کر گم ہو جاؤ۔ اور کیا چاہیے مجھے؟ سکون چاہیے۔ سو گیٹ لاسٹ۔ وہ خواہ ہی انگارے چبا رہا تھا۔ زہر لگتی تھی اسے روندو ڈری سہمی لڑکیاں۔ اسے تو بس جانے ہی دو۔
بختاور آنسو بہاتی ایک مرتبہ پھر ذلیل ہو کر کمرے سے جا چکی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر کروٹ بدلی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سکون کیوں نہیں آ رہا تھا۔ آج بہت بڑا دن تھا۔ یونیورسٹی کے ایک بڑے سیمینار میں رانا میر ہادی کے دادا رانا میر ہاشم نے شرکت کرنی تھی، اس لیے وہ خاص تیاری کے ساتھ انہی کے ساتھ لاہور آیا تھا اور انہی کے ساتھ سیمینار میں بھی شرکت کی۔ وقت پر دونوں تیار تھے۔ دن 11 بجے کے قریب ان کی گاڑیاں یونی کی پارکنگ میں رکی تھیں۔ پورے پاکستان کا میڈیا انہیں کوریج دے رہا تھا۔ آج سیمینار تھا، وہ اور اجالا خاص تیاری کے ساتھ آئی تھیں۔ دونوں نے ایک جیسی فراکس پہنی تھیں۔ لویزا کی وائٹ پیروں تک فراک تھی اور اجالا کی گرے۔ وہ دونوں ہاتھ تھامے آڈیٹوریم میں داخل ہوئی تھیں۔ اسٹیج پر رانا میر ہادی سنجیدگی سے اپنے دادا کی چیئر کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھا تھا۔ ایک اچٹتی سی نگاہ سامنے کرسیوں کی قطار کے بیچ ایک سفید لباس والی لڑکی پر ڈالی تھی۔ سیمینار کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا تھا۔ رانا میر ہاشم جا چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میڈیا والوں نے میر ہادی پر فوکس کیا تھا۔ چند سوالات کا جواب دے کر وہ علی کے پاس چلا آیا تھا۔ سچ شکر کے میڈیا والے بھی جا چکے تھے۔ جب یونی میں غیر معمولی سی ہلچل ہوئی تبھی ان کا کلاس فیلو سمیر ہانپتا ان کے پاس آیا تھا۔ میر ہادی، عالیان چلو میرے ساتھ، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تو وہ دونوں اس کے ساتھ ہو لیے۔ آڈیٹوریم میں حد نگاہ اسٹوڈنٹ کی بھیڑ تھی۔ رانا میر ہادی سامنے کا نظارہ دیکھ غصے سے پاگل ہوا تھا، جبکہ اس بھیڑ میں سیما کھڑی تمسخرانہ سی ہنسی ہنستے اپنے حسد و بدلے میں کیے گئے کارنامے پر خود کو داد دے رہی تھی، اور اسٹیج کی دیوار پر میر ہادی اور لویزا کی تصویر کے ساتھ بڑے حروف میں لکھا گیا تھا، ٹام اینڈ جیری فائٹ بٹ آلویز لیو ٹوگیدر، امیزنگ۔ اسٹیج کے قریب اسی بھیڑ میں لویزا اجالا کے گلے لگ کر روئی جا رہی تھی جب اس کے کانوں میں سرگوشیاں سنائی دیں۔ لو آ گیا ٹام بھی۔ لویزا ایک جھٹکے سے اجالا سے الگ ہو کر شعلہ جوالا بنی اور رانا میر ہادی کے سامنے آئی تھی۔ یہ تم نے کیا نا، اپنا بدلہ لینے کو؟ رانا میر ہادی نے خالی خالی نگاہوں سے سرخ اور بھیگا چہرہ لیے سامنے کھڑی اس معصوم لڑکی کو دیکھا، جو اس کی پاگل پن اور فضول کی ضد اور گھمنڈ کی وجہ سے محض ایک مذاق بن کر رہ گئی تھی۔ نو، بالکل نہیں، میں نے چٹاخ زناٹے دار تھپڑ کی آواز پورے آڈیٹوریم میں گونجی۔ وہ تھپڑ کی گونج نہیں، لویزا اقبال کی بربادی کی گونج تھی شاید۔ میر ہادی اس کی جرأت اور ہمت پر بے یقینی سے لہو چھلکاتے چہرہ لیا اسے دیکھے گیا، جو اب خود اپنی اتنی ہمت پر صدمے سے گنگ دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اجالا اس کے پیچھے بھاگی۔ All of you get lost from here if you don't want to die۔ رانا میر ہادی کی دھاڑ پورے آڈیٹوریم میں گونجی تو ہال خالی ہوتا چلا گیا، کیونکہ اسلحے سے لیس اس کے گارڈز آڈیٹوریم میں پہنچ چکے تھے۔ چند لمحوں میں ہال خالی ہو چکا تھا۔ افضل نے وہ تصویریں وہاں سے اتروائیں، میر ہادی نے انہیں آگ لگا دی۔ تب وہ افضل کی جانب لپکا اور اسے گریبان سے پکڑا۔ افضل، مجھے وہ لڑکی چاہیے آج ہی، سمجھے، اپنے فارم ہاؤس پر۔ آج رات وہ اس تھپڑ کی قیمت چکائے گی۔ جاؤ۔ میر ہادی اس وقت ایک سنکی جنونی اور پاگل سا لگ رہا تھا، اسی لیے جو بھی کر رہا تھا سوچے سمجھے اور انجام کی پرواہ کیے بغیر کر رہا تھا۔ افضل اپنے مالک کی حکم کی تکمیل کرنے وہاں سے جا چکا تھا جب میر ہادی اپنے گارڈز کے ساتھ میر لاج چلا آیا تھا۔ وہ رکشے میں اجالا کے ساتھ بیٹھی مسلسل ہچکیوں سے روئی جا رہی تھی اور اجالا مسلسل اسے خاموش کرانے کی تگودو میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ابھی رکشے نے آدھا راستہ ہی پار کیا تھا جب جھٹکے سے رکشہ رکا۔ لویزا اور اجالا نے چونک کر سامنے اور باہر دیکھا جب چند مسلح دیوہیکل افراد ان پر حملہ آور ہوئے تھے اور لویزا کو کھینچ کر رکشے سے باہر نکالا تھا۔ چھوڑو اسے، کون ہو تم لوگ؟ میں نے کہا چھوڑو اسے۔ اجالا ان کے ساتھ دستے گریباں ہوئی تھی۔
وہ فوراً فون نکال کر پولیس کو کال ملانی چاہی، مگر ان میں سے ایک نے اس کا فون چھین کر دور اچھالا تھا۔ لویزا کو بے ہوش کر چکے تھے، تبھی اس کی مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ اجالا کے لاکھ احتجاج اور تڑپنے کے باوجود دیکھتے ہی دیکھتے ان کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اجالا بے تحاشا روتی بے ہوش ہوئی تھی۔ وہ میر لاج کے لاؤنج میں بیٹھا تھا، سینے میں ایک غم و غصے کا حشر اور طوفان سا برپا تھا۔ مانتا تھا اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت غلط کیا تھا اس کے ساتھ، اپنے دل کی سنتے مداوا بھی کر چکا تھا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ بھی سننے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ یہ چیپ حرکت اس نے نہیں کی تھی۔ جس نے کی تھی آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کا پتہ کروا کر اس کا دماغ اچھی طرح درست کر کے آیا تھا۔ اسے پتہ لگنے کی دیر تھی کہ یہ سب سیما نے کیا۔ وہ اپنے گھر جا رہی تھی جب میر ہادی نے آدھے راستے میں اسے جا لیا تھا۔ وہ اسے اور اس کے تیور دیکھ کر سہم گئی تھی، اور سچ مچ ہی میر ہادی نے اس کی گاڑی پر پیٹرول ڈالنا شروع کیا تو وہ چیختی چلاتی رہی مگر گاڑی سے باہر نہ نکل سکی۔ تب رانا میر ہادی کے سینے میں آگ جل رہی تھی، اسی طرح اس نے سیما کی گاڑی کو آگ دکھائی تھی۔ وہ چلاتی رہی۔ میر ہادی نے اسے گاڑی سے گھسیٹ کر باہر پھینکا تھا جب گاڑی میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ اپنا انجام دیکھ وہیں چلاتی بے ہوش ہوئی تھی، مگر میر ہادی اسے چھوڑ کر اپنی جانب سے بہاڑ میں جھونک کر میر لاج چلا آیا تھا، اور اب اپنی جان سگریٹ میں جھونک رکھی تھی جب افضل لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ میڈم کو فارم ہاؤس پہنچا دیا ہے چھوٹے سائیں، افضل نے کہا تو اس نے ایک مرتبہ پھر وہ سب یاد کرتے ہوئے جبڑے بھینچے تھے۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تو عفان بنا میر لاج سے نکلا تھا۔ چند گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا تھا اور خود کو ایک انجان جگہ، انجان کمرے میں بیڈ پر پایا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اسے اس کا تیش میں بغیر سوچے سمجھے مارا گیا تھپڑ یہاں تک لے کر آیا ہے۔ دل کیا اپنا ہی ہاتھ کاٹ کر پھینک دے، یا خودکشی حرام نہ ہوتی تو وہ کب کی کھڑکی سے کود کر اپنی جان دے چکی ہوتی، مگر نہیں، اس نے حوصلہ نہیں ہارا اپنے بابا کے پاس جو جانا تھا۔ چھوڑو مجھے بابا کے پاس جانا ہے، معاف کر دو مجھے خدا کے لیے میر ہادی، چھوڑ دو مجھے، فرعون مت بنو۔ اس کی آہیں اور سسکیاں کئی گھنٹوں سے اس 3 مرلہ ویران عمارت کی تیسری منزل پر گونج رہی تھیں، مگر یہاں اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ بس رانا میر ہادی کے دیو ایکل آدمی تھے جو دروازے کے باہر چوکس سے کھڑے تھے۔ اس سے نیچے والے پورشن میں رانا میر ہادی اپنے شاہانہ بیڈ روم میں بلیک شلوار قمیض پہنے، مردانہ شال کندھے پر ڈالے، صوفے پر کروفر سے بیٹھا، لال انگار آنکھوں اور تنی رگوں سے گھونٹ گھونٹ اپنے اندر حرام مشروب انڈیل رہا تھا، اور اوپر سے آنے والی آہوں سسکیوں کی آوازیں سن کر سکون حاصل کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ دل و دماغ کی ضمیر کے ساتھ ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ گھمنڈ اور سو کالڈ انا کی جیت ہونی تھی یا تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کرتے ضمیر کی۔ وہ جتنے سکون سے بیٹھا تھا اتنا ہی اس کے اندر غم و غصے اور اشتعال کا طوفان اٹھ رہے تھے۔ جو کرنے جا رہا تھا اس کے لیے حرام مشروب کا سہارا لینا بہت ضروری تھا۔ تتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کا، دیکھ کر پرندوں کو باندھنا نشانوں کا، ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے، شہر کے یہ باشندے نفرتوں کو بو کر بھی انتظار کرتے ہیں فصل ہو محبت کی، بھول کر حقیقت کو ڈھونڈنا سرابوں کا، ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے۔ آخر وہ مغرور گھمنڈی انا پرست شخص دھیمے مگر مغرور قدموں سے اٹھتا اوپر کی جانب چل دیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اس کمرے کی جانب بڑھا، کسی کو برباد کرنے، ایک بے بس لاچار اور کمزور سے وجود کو روننے کے لیے، ایک معصوم کلی کو مسلنے چلا تھا۔ دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھا، روح کو کچوکا لگا، مگر انا اور غرور نے
سینے سے سر پٹخا تو وہ سب بھلائے تنی رگے لیے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے اسی طرح آہوزاری کرنے میں مصروف تھی۔ آہٹ پر جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنے سامنے تنے کھڑے اس فرعون شخص کو نفرت و بے بسی کی ملی جلی کیفیت سے دیکھا۔ تم جانتی ہو کہ تم یہاں کیوں لائی گئی ہو لویزا اقبال؟ تم کچھ بھی کرتی، کتنی بھی دشمنی نبھاتی مجھ سے، کتنی بھی نفرت کرتی، مگر پوری یونی کے سامنے تمہیں رانا میر ہادی کو تھپڑ مار کر ذلیل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اب آج کی رات یہی ذلالت میں تمہارے مقدر میں لکھ دوں گا تا حیات کے لیے۔ وہ ایک ایک لفظ چباتا اتنا نشہ کرنے کے باوجود اپنے پاؤں پر کھڑا سامنے بیٹھے کمزور اور نازک وجود کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کے تیکھے اور کڑوے لہجے اور بڑھتے قدموں نے لویزا کی جان لبوں پر لائی تھی۔ میر ہادی نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے میرے ساتھ، وہ چلائی، مگر میر ہادی نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ نوچ کر دور اچھال کر اسے اس بات کا ثبوت دیا تھا کہ آج وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا لویزا اقبال، اور اپنی اس بربادی کی ذمہ دار تم خود ہوگی، سمجھی؟ وہ غرایا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جھٹکے سے میر ہادی کے قدموں میں گری تھی۔ اور اس سے تمہیں کیا ملے گا میر ہادی؟ صرف وقتی انا کی تسکین، یا اس وقت جو شیطان تم پر سوار ہے اس کی تسکین؟ اس کے بعد کیا؟ ساری زندگی خود سے نگاہیں ملا پاؤ گے؟ کفارہ ادا کر پاؤ گے؟ اس رات میں کیے گئے گناہ کا کفارہ کبھی نہیں ادا کر پاؤ گے میر ہادی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو، میں وعدہ کرتی ہوں میں پوری یونی کے سامنے تم سے معافی مانگوں گی، کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی، وعدہ کرتی ہوں، مجھے جانے دو۔ لویزا کے گرم آنسو میر ہادی کے شفاف ٹھنڈے پاؤں پر گرے تھے۔ میر ہادی نے بے دردی سے اپنے لب کچلے۔ ہاں، اگر اس رات کو وہ بے بس لاچار کی روح پر ظلم کی داستان لکھے گا، کسی کی معصومیت روندے گا، کسی کی پاکیزگی کو داغدار کرے گا، تو کہاں سے کرے گا کفارہ ادا؟ ساری زندگی ضمیر روح کو کچوکے لگائے گا، تا عمر کے لیے ایک گناہ کا بوجھ اپنے کاندھے پر لادے گا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تبھی جھٹکے سے بازوؤں سے تھام کر اسے اپنے قدموں میں سے اٹھا کر اپنے روبرو کھڑا کیا تھا۔ لویزا اقبال، اس سے پہلے میں تمہیں برباد کر دوں، دفع ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے۔ وہ دانت پیس کر بولتا اس کے سر پر اپنے کندھے سے اتار کر اپنی مردانہ شال اڑا چکا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اس سے دور ہوتی کھلی کھڑکی کے پاس جا لگی۔ افضل، وہ دھاڑا، میڈم کو ان کے گھر چھوڑ کر آؤ، ابھی اور اسی وقت، باعزت اور احترام کے ساتھ۔ وہ بول کر اس کی جانب سے رخ پھیر گیا اور ہاتھ کمر پر باندھ لیا۔ لویزا ہنوز سسک رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو میرا ارادہ بدل جائے؟ وہ پھر دھاڑا، مگر لویزا تو جیسے بے یقینی کے عالم میں پتھر کی ہو چکی تھی۔ تبھی میر ہادی کا ایک آدمی بے تحاشا گھبراہٹ کے عالم میں اس کمرے میں داخل ہوا۔ چھوٹے سائیں، بہت بری خبر ہے، میڈم کے بابا نے بدنامی کے خوف سے خودکشی کر لی ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میر ہادی کے سر پر 7 آسمان گرے تھے، جیسے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ لویزا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کی پیٹھ کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے برباد کرنے سے تو نجات دے دی تھی، بچا لیا تھا اپنی درندگی اور وحشی پن سے، مگر اس سے اس کے جینے کی وجہ ضرور چھین لی تھی۔ تو اب وہ زندہ رہ کر کرے بھی تو کیا کوئی اعتبار کرے گا کہ وہ آدھا دن اور رات کے 11 بجے لوٹی اغوا شدہ لڑکی باعزت واپس لوٹی ہے؟ میر ہادی وہیں جیسے پتھر کا بت بن چکا تھا۔ لویزا ایک قدم پیچھے ہٹی تھی، آنکھیں بند کی، اور کھڑکی میں سے اس کا نازک کمزور وجود غائب ہو گیا۔ دھماکے کی آواز پر میر ہادی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ پاگل بنا کھڑکی تک آیا تھا جہاں صرف اس کی شال تھی۔ کھڑکی کے نیچے فرسٹ فلور پر کھڑی اس کی سفید گاڑی پر پڑا وہ نازک وجود اپنے ارزاں خون میں لت پت اس کی قیمتی گاڑی کو بھی خون آلود کر چکا تھا۔ ڈور اور ونڈوز کے شیشے چھناکے سے ٹوٹ کر ارد گرد بکھرے پڑے تھے۔ لویزا اقبال آپ خاموش تھی، بہت خاموش۔
اپنے تھپڑ کی قیمت اپنی جان دے کر ادا کر چکی تھی شاید۔ میر ہادی دیوانوں کی طرح 2-2 3-3 سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آیا تھا۔ لویزا، وہ دھاڑا، اور دیوانہ وار خون میں لت پت لویزا کو نرمی سے گاڑی سے نیچے اتارا تھا۔ پیچھے سے سر بالکل جیسے پچک گیا تھا۔ افضل گاڑی نکالو، وہ حلق کے بل چلایا۔ چھوٹے سائیں، لگتا ہے میڈم نہیں، شٹ اپ یو، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، نہیں جانے دوں گا اسے، یہ مجھے ایک قاتل بنا کر کہیں نہیں جا سکتی، سمجھے؟ گاڑی نکالو۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، ہذیانی ہو رہا تھا۔ افضل نے گاڑی نکالی۔ میر ہادی اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر اپنی گاڑی میں لٹایا۔ گاڑی ہوا کی سی رفتار سے اس عمارت سے باہر نکلی تھی۔